یہ تواتر و توارث و تعامل، یہ جیسے کہ تراویح کی 20 رکعتیں. بولو کیا عرض کر رہا ہوں؟ تراویح کی 20 رکعتیں. تراویح حدیث میں نہیں ہے، صحابہ کے زمانے میں لفظ تراویح موجود ہے، کسی حدیث میں لفظ تراویح نہیں. تو تراویح کی روایتیں جتنے بھی کمزور ہوں، لیکن وہ اس میں تواتر و تعامل ہے، تواتر و تعامل ہے. تو اب اس میں کیا ہے؟ چنانچہ آپ پڑھیں گے ترمذی جلد اول کے اندر ہے، ترمذی جلد اول میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے. امام شافعی فرماتے ہیں کہ جب سے ہم نے ہوش سنبھالا ہے، مکہ اور مدینے میں 20 رکعت تراویح سے کم ہم نے کبھی کسی کو نہیں دیکھا. بولو شافعی زندہ باد. سمجھتا عامل کو اس لیے وہ خام بادشاہ، آپ اس کو جتنی بھی گالیاں دے دیں، لیکن کتاب اس نے اس بارے میں بڑی اچھی لکھی. دیوبند والوں نے بھی اس کو انعام دیا اور امام حرم نے بھی اس کو انعام دیا. تواتر و تعامل و تعامل، اس کی مثال کیا ہے؟ تراویح. یہ باقاعدہ تواتر و تعامل حضرت اقدس امام شافعی رحمۃ اللہ. اور مزے کی بات آپ کو بتا دوں کہ اس زمانے سے لے کر کے اب تک، اب صرف یہ کرونا میں لے جا کر کے انہوں نے 10 کر دیا. اچھا 8 بھی نہیں ہوا، 10 ہو گئے. 20 کو بھی کاٹ دیا اور اللہ کا 8 بھی نہیں کیا، 10 کیا. سمجھے؟ آگے بڑھتے ہیں. ویسے بھی پہلے وہ میاں بیوی والی بھی بات، تو اس میں یہ کہ طلاق ثلاثہ کے حوالے سے یہ ہے، اہل حدیث بھی اعتراض کرتے ہیں کہ انجینئر محمد علی مرزا بھائی جو ہیں یہ کہتے ہیں کہ چاروں ائمہ جو ہیں وہ 3 طلاق ایک مجلس کے اندر جو 3 طلاق تھی اس کے اوپر متفق تھے. جی ہاں. وہ یہ کہتے ہیں کہ 20 تراویح کے اندر بھی چاروں ائمہ. کون کہتے ہیں؟ اہل حدیث کہتے ہیں. اہل حدیث کو اس سے کیا غرض ہے؟ تو اس میں آپ یہ بھی مانیں نا کہ آپ چاروں ائمہ کی یہ بات. تو پہلی بات یہ ہے، یہ کون اہل حدیث کہتا ہے کہ 20 تراویح پہ چاروں ائمہ متفق ہے؟ میں تو سب سے بڑا حدیث سے ملتا ہوں. بس آپ کسی جاہل سے ملتے ہیں. اہل حدیث کا تو سب سے بڑا مقدمہ ہی ہے. اور نہیں میرے بھائی، تو میرے پاس چھوڑ دیں نا، آپ کے پاس جاہل اہل حدیث علماء تو ہم ان کو کیا کریں؟ ان کی سند بھی ٹھیک. کسی انٹرنیشنل عالم کی بات کریں. زبیر علی زئی صاحب نے کہا ہے میرے بھائی، جن لوگوں نے کتابیں لکھی ہیں نا 8 تراویح پہ، سب نے اس دعوے کا رد کیا ہے کہ تم فراڈ کر رہے ہو 4 اماموں کے نام کے اوپر. امام مالک نے خود 11 تراویح لکھی ہے، الموطا امام مالک روایت کی ہے نا، روایت تو بہت سی کر دیتے تھے. جی بعد میں پورا مقدمہ کلیئر کر دوں. جی پہلے تو اس جھوٹ کو آپ کو ماننا پڑے گا کہ اہل حدیث کا یہ موقف نہیں ہے. اہل حدیث جو بندیوں کو، اہل بریلویوں کو یہ کہتے ہیں کہ چاروں ائمہ کا اتفاق نہیں ہے، یہ آپ کو کسی نے غلط بتایا ہے. اہل حدیث کی ساری کتابیں جو تراویح کے مسئلے پہ ہیں نا، اس میں وہ 20 تراویح کا بھی رد کرتے ہیں، اور ائمہ کرام کا اس اعتبار سے وہ ہائی لائٹ کرتے ہیں کہ امام متفق نہیں تھے. امام مالک کے حوالے سے 11 بھی 41 کا قول بھی پیش کرتے ہیں. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے بھی وہ بیان کرتے ہیں کہ امام شافعی نے کہا کہ میرے نزدیک رکعتیں کم ہو اور قیام لمبا ہو، یہ زیادہ بہتر ہے. 20 تراویح کو تو ائمہ مانتے ہی نہیں ہیں، اور اہل حدیث تو یہ مانتے ہی نہیں ہے کہ جو چاروں ائمہ تھے وہ 20 تراویح کے قائل تھے. یہ آپ کا نالج ادھورا ہے. ابھی آپ تحقیق کریں. 20 تراویح کے مسئلے کے اوپر آپ ہمارے استاد شیخ زبیر علی زئی صاحب کی کتاب قیام رمضان کے اوپر، جو اہل حدیث کے پاس سب سے اتھینٹک کتاب ہے اس وقت 20 تراویح کے مسئلے کے اوپر، وہ انہوں نے لکھی ہے. مالکی آج کل وہ 39 سے زیادہ رکعات پڑھ رہے ہیں، مطلب جتنے بھی ان کے جو 20 تراویح تو آپ نے خود ہی ختم کر دی. نہیں، مقلدین جو ہیں وہ 8 سے زیادہ 20 ختم ہو. نہیں یہ اب 2 علیحدہ مقدمات ہو گئے نا. پہلی بات ہے کہ مکہ میں 20، ایک منٹ وہ چھوڑ دیں، مکہ میں بھی ختم ہو گئی ہیں. ختم. انجینئر صاحب کی سازش کامیاب ہو گئی ہے، مدنی سازش. وہ تو محمد سلمان نے ختم کروا دی ہے، وہ تو کووڈ کی وجہ سے. اور سرکار ختم ہو گئی ہے. اب کووڈ ختم ہو چکا ہے، 20 تراویح بھی ختم ہو گئی ہیں. 8 ہوتی ہیں. اچھا جی آگے ڈورو. پہلے بھی 10 کر گئی او جناب، وہ ختم ہو گئی. 2 10 بھی 8 پہ آ گئے. آگے چلو. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہمارے اکثر مخالفین بریلوی دیوبندی اہل حدیث ایسے ہیں کہ جن کو اپنا منہج بھی نہیں پتا. ہم دیوبندیوں کو بتا رہے ہوتے ہیں بھائی یہ دیوبندیوں کا عقیدہ نہیں ہے، دیوبندیوں کا یہ عقیدہ ہے، آپ کو یہ غلط بتا رہے ہیں. کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے. دیکھیں ہم اتنے ایماندار ہیں کہ ہم ان کے اوریجنل عقائد بتاتے ہیں. اگر کوئی دیوبندیوں پہ الزام لگائے نا کہ ان کا یہ عقیدہ ہے، تو ہم بتاتے ہیں ان کا یہ عقیدہ نہیں ہے. وہ یہ کہتے ہیں، کوئی کہے نا بریلویوں کا یہ عقیدہ ہے. میں نے دفاع کیا کہ اعلیٰ حضرت قبر کے چومنے کے بھی قائل نہیں ہے. انہوں نے احکام شریعت میں لکھا ہے کہ علماء کے 2 گروہ ہیں. ایک کہتا ہے قبر کو چوم سکتے ہیں، دوسرا کہتا ہے نہیں چوم سکتے. وہ کہتے ہیں میرے نزدیک احوط یہی ہے، یعنی اس میں احتیاط ہے کہ قبر کے سامنے چومنے کے لیے بھی نہ جھکیں، کیونکہ یہ بھی حد رکوع تک آپ پہنچ جائیں گے. یہ میں نے اعلیٰ حضرت کا دفاع کیا ہے کہ یہ جو بریلوی آج کر رہے ہیں، اعلیٰ حضرت کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. اعلیٰ حضرت فرض نماز کے بعد بلند آواز سے کلمہ پڑھنے کے قائل نہیں ہے. آج بھی جو بریلی میں مسجد ہے اس میں فرض کے بعد بلند آواز سے کلمہ نہیں ہوتا. میں دفاع کرتا ہوں. لہذا اہل حدیث کسی چھوٹو اہل حدیث نے آپ کو یہ کہا ہے نا کہ 20 تراویح کے اوپر اتفاق ہے. زبیر علی زئی صاحب کی بھی ویڈیو میں تو کوئی ایسا 3 طلاق میں وہ ایگری کرتے ہوں آپ کے ساتھ. 3 طلاق پہ تو ہم بعد میں آئیں گے نا. پہلے تو ہم سٹیپ وائز مقدمہ طے کر رہے ہیں نا کہ یہ مقدمہ تو ختم ہو گیا کہ 20 تراویح کے اوپر 4 ائمہ کا اتفاق ہے. لہذا اگر 4 ائمہ کا اتفاق ثابت کر دیں
میں 20 کے حق میں ہوں گا. ویسے تو میں قائل ہوں, میرے نزدیک تو اب 60 پڑھے, نفلی عبادت ہے, کوئی مسئلہ نہیں, میری ویڈیو ریکارڈ ہے, کب سے ریکارڈ ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ میں نے خود ثابت کیا ہے کہ طلق ابن علی سنن ابی داؤد میں آتا ہے, وہ ایک جگہ گئے, انہوں نے 8 تراویح پڑھائی, وہاں 8 کا ذکر نہیں, تراویح پڑھائی, اور اپنے گاؤں میں آ کے گاؤں والوں کو دوبارہ سے پڑھائی. تو میں نے کہا اگر 8 بھی پڑھائی تھی 16 تو انہوں نے پڑھی. میں قائل ہوں, لیکن میں یہ بات کروں گا اگر حنفیوں کو یہ شوق ہے نا کہ چاروں ائمہ کا اتفاق ہے تو چاروں ائمہ سے ثابت کریں, ہم ان کے حق میں فتویٰ دیں گے. اگرچہ ہم 20 کو جائز سمجھتے ہیں, میں نے تو اپنے سٹوڈنٹس کو ویڈیوز میں کہا ہوا ہے کہ جہاں 20 تراویح ہوتی ہو وہاں 20 پوری پڑھ کے نکلیں, اصل مقصد قرآن سننا ہے, ٹھیک ہے, ہم قائل ہیں. لیکن یہ دعویٰ کرنا کہ چاروں ائمہ کا اتفاق ہے, نہ میرے بھائی, کوئی اتفاق نہیں ہے. مضبوط بات وہی ہے جو بخاری مسلم میں ہے کہ رمضان ہو یا غیر رمضان, نبی علیہ السلام کا قیام اللیل 11 رکعت ہوتا تھا, وہی تراویح ہے, وہی قیام اللیل ہے, وہی وتر ہے, وہی تہجد ہے. یہ چاروں نام ایک میں بولے گئے ہیں, اور امام بخاری نے باقاعدہ اس کے اوپر چیپٹرز باندھے ہوئے ہیں. اس کو ہم نے الحمدللہ ثابت کیا ہے. یہ دعویٰ کہ چاروں ائمہ متفق ہیں 20 تراویح کے اوپر, یہ دعویٰ بالکل جھوٹا ہے ان کا. لہذا اہل حدیث اگر اس کی پلی لے کے مجھے گھیرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ تم 3 طلاق کے مسئلے میں چاروں ائمہ کا سہارا لیتے ہو, میں ائمہ کا سہارا نہیں لیتا, میں حدیثیں پیش کر رہا ہوں. بتاؤ ذرا حدیث کی کتابوں سے ثابت کرو. آپ اجماع بھی ثابت کرتے ہیں کہ چاروں ائمہ اگر ایک چیز کے اوپر اکٹھے ہو جاتے ہیں, جیسے رفع الیدین کے حوالے سے آپ کہتے ہیں کہ 3 سے زائد ائمہ جو ہیں وہ رفع الیدین کیا کرتے, تو اس کے اوپر بھی اجماع ہو چکا ہے. اور میں نے کبھی نہیں کہا, میں نے کہا ایکسکلوڈنگ حنفی امت کا اتفاق ہے سنی شیعہ کا. نہیں, آپ یہ میں نے بات ویڈیو ہے وہ رفع الیدین, نہیں, میں ساتھ بولتا ہوں ایکسکلوڈنگ حنفی, بتاتا ہوں حنفیوں کو چھوڑ کے, ٹھیک, یہ میں کہتا ہوں ساتھ, یہ نہیں کہتا کہ چاروں ائمہ کا اتفاق ہے, میں کہتا ہوں حنفیوں کو نکال کے. یہاں پہ بھی اگر اہل حدیث یہ پلی لیتے ہیں نا کہ چاروں ائمہ متفق ہیں طلاق کے مسئلے میں, تو انجینئر صاحب کی یہ دلیل ہے, نہ یہ ایکسٹرا دلیل ہے بھائی. ہماری دلیل قرآن و سنت ہے کہ صحابہ اکرام نے, ان صحابہ نے جنہوں نے 3 طلاق والی حدیثیں روایت کی ہیں, انہوں نے ایک مجلس کی 3 طلاقوں کو 3 کہا ہے. ہم اس کی سپورٹ میں ائمہ کا قول پیش کرتے ہیں, ہمیں ائمہ کے اقوال کی ضرورت نہیں ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ ائمہ کا اتفاق تھا. پہلا بندہ جس نے آگے اس مسئلے کو ہنگامہ بنایا وہ ابن تیمیہ ہے. آپ آج بھی بن باز کا فتویٰ پڑھ لیں جو مفتی اعظم سعودیہ ہے, انہوں نے باقاعدہ 3 طلاق کا مسئلہ لکھا ہے, اور انہوں نے کہا کہ میری رائے جو ہے وہ امام ابن تیمیہ کے ساتھ ہے. اس کی بھی جرت نہیں ہوئی کہ پرانے کسی امام کا قول نقل کرے کہ فلاں قائل ہے. وہ ابن تیمیہ سے ہی سٹارٹ لیتے ہیں. ان کو پتا ہے کہ پرانے اہل سنت اتفاق رکھتے تھے. ہاں, اہل تشیع کے ہاں ڈیفرنٹ مسئلہ پایا جاتا ہے, وہ مکمل طور پہ 4 ائمہ والا بھی نہیں, مکمل طور پہ اہل حدیث والا نہیں, گواہی والا تو نہیں, جی گواہی والا بھی مسئلہ ہے, اور بھی ایشوز اس کے ساتھ جڑے. کریٹیکل آ گیا, رمضان کا مہینہ بھی چل رہا ہے, اس میں یہ جی کہ جو حضرات ہیں حنفی, اس کو میں تھوڑا سوال ذرا اپنے الفاظ میں بنا لوں. ایک پچھلے دنوں ایک علامہ صاحب تھے, انہوں نے بھی بلکہ کہا جی کہ یہ جو اہل حدیث حضرات ہیں نا, ان کو یہ پھکی دیں کہ یہ اگر کہتے ہیں نا کہ جناب تراویح ہم پڑھتے ہیں, تو ان سے کہیں جی کیوں پڑھتے ہو تراویح, قرآن میں تو تراویح کا ذکر نہیں ہے. تو یہ کہیں گے جی ہم حدیث پہ پڑھتے ہیں, انہیں کہیں جی حدیث میں بھی ذکر نہیں, آپ سے میں تو خالی 3 دن پڑھی ہے. تو پھر وہ کہیں گے کہ جناب ہم صحابہ کرام پر چلتے ہیں, تو وہ کہتے ہیں جی صحابہ کرام سے ثابت ہے کہ وہ 20 ہی پڑھتے تھے. اور جو رافضی ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو لوگوں کو ڈانٹ کے باہر نکال دیا تھا, تو آپ پڑھتے کیوں. تو دونوں ایکسٹریمز ہیں, اس میں اپنا موقف دیں آپ. یہ پوچھا آپ. پہلی بات یہ کہ صحابہ کرام 20 پڑھتے تھے, تو اس میں بخاری مسلم کی 20 تو نہیں 2 حدیثیں بتا دیں, صرف ان کے کہنے سے ہو جائے گا. وہ کہتے ہیں ہم حدیث نہیں بتاتے, وہ کہتے ہیں صحابہ کا ہمارے پاس ایک اجماع چلا رہا ہے مسلمانوں, اجماع چلا رہا ہے, تو ٹھیک ہے. وہ کہتے ہیں ہماری دلیل ہی یہی ہے, جی جی, عام یا تراویح نہ پڑھو یا 20 پڑھو. جی جی, اور شیعہ کہتے ہیں نہ پڑھو. جی جی, پہلے تو سنیوں سے لڑ لیں, پھر شیعوں سے بھی لڑتے ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ اس روح عرض پہ حدیث کی پہلی کتاب ہے الموطا امام مالک. جی بالکل. امام بخاری کے بھی دادا استاد ہیں, بس دادا نہیں پردادا استاد, کیونکہ امام بخاری شاگرد ہیں احمد بن حنبل کے, احمد بن حنبل امام شافعی کے شاگرد ہیں, اور امام شافعی امام مالک کے شاگرد ہیں. امام مالک نے جو قیام رمضان پہ باب بند ہے, بریلویوں کی الموطا امام مالک اٹھا لیں, ٹھیک ہے نا جی, اور اس میں جا کے آپ خود چیک کر لیں. بلکہ یار وہ الموطا امام مالک ریڈ کلر میں پیچھے پڑی ہے جی, لے کے آئیں طاہر بھائی, وہ ریڈ کلر میں, اتنی موٹی کتاب ریڈ کلر میں پڑی ہوئی ہوگی, الموطا امام مالک, ایک ہی جلد کے اندر ہے, یہ بخاری کے ساتھ ہی پڑی ہوئی ہے. ہاں جی, یہ اوپر ہی, یہ نکال کے لیں. یہ بریلویوں کا ترجمہ میں دکھانے لگا ہوں, الموطا امام مالک جی شبیر بدرس کا. اچھا, روح عرض پہ پہلی کتاب ہے جس میں حنفیوں کے دونوں جھوٹ پکڑے جائیں گے. ایک تو یہ کہتے ہیں صحابہ 20 پڑھتے تھے,
دوسرا حضرت عمر نے 20 شروع کرائی. دوئے جھوٹ پار ہو جان گے جی. اے دکھاؤ جی الموطا امام مالک انہوں. ویسے میں نے مسئلہ نمبر 20 دنیا میں تراویح کے اوپر سب سے زیادہ میرا ہی لیکچر دیکھا گیا, اس لیے اب جب تراویح پہ لوگ چڑھاتے ہیں میری بھی فوٹو ساتھ لگاتے ہیں. آپ لکھیں یوٹیوب پہ تراویح 8 یا 20, لاکھوں لوگ میری ویڈیو دیکھ چکے ہیں, مور دین 4 لاکھ, اور واٹس ایپ کے ذریعے تو شاید ملینز تک پہنچ چکی ہوں. اس میں میرے بھائی میں یہ بریلویوں کا شبیر بدس کا ہی آپ کو ترجمہ دکھاتا ہوں الموطا امام مالک کا. حضرت عمر نے 11 رکعتیں شروع کرائی ہیں. صحیح بخاری میں تو یہ ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے ڈیوٹی لگائی تھی ابی ابن کعب کی اور تمیم داری کی کہ لوگوں کو 11 رکعتیں لوگوں کو تراویح پڑھائیں, اور یہ حدیث امام بخاری نے امام مالک سے لی ہوئی ہے. امام مالک ایک حدیث اور لے کے آئے ہیں, اور اس حدیث کے راوی ہیں صائب ابن یزید صحابی. سند بڑی سیدھی سی ہے. امام مالک ثقہ اور صدوق. امام مالک کا استاد ہے محمد ابن یوسف جو صحابی رسول صائب ابن یزید کا بیٹا ہے اور وہ تابعی ہے. اور محمد بن یوسف کی صائب بن یزید سے حدیثیں بخاری میں بھی موجود ہیں, لہٰذا بخاری مسلم کی گولڈن چین پہ یہ روایت ہے. اس ایک صفحے پہ اس کی عربی بھی نظر آئے گی انشاءاللہ اللہ کے فضل سے, اور 11 رکعتوں والا بھی نظر آئے گا کہ حضرت عمر نے 11 رکعتیں شروع کرائیں. ٹھیک ہے جی, آگے جانے کی ضرورت ہی نہیں. اس کا چیپٹر یہ ہے قیام رمضان, نماز تراویح کا بیان, اور نیچے یہ بریلویوں نے کیا ہے, میں نے نہیں کوئی تعریف کی ہوئی ہے. یہ ذرا سرکار ان کو دکھا دیں, میں تھوڑا آگے ہو جاتا ہوں تاکہ آپ کو نظر آ جائے. ٹھیک ہے جی, یہ والا صفحہ نیچے والا, یہ جہاں میں انگلی کر رہا ہوں نا, یہ 253 نمبر روایت جس کو میں نے انسرکل کیا ہے, اس کو آپ تسلی سے کور کریں جی, پورا زوم جتنا کر سکتے ہیں کریں. نمبر کون سے لے میں 253 نمبر ہے بریلویوں والے اس میں الموطا امام مالک میں شبیر بدس کی. ٹھیک ہوگا جی. سنیں, صائب بن یزید صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابی ابن کعب اور تمیم داری کو 11 رکعتیں پڑھانے کا حکم دیا. مزید فرماتے ہیں کہ امام ایک رکعت میں 100 آیات تلاوت کرتا تھا اور ہم لوگ لکڑی کے سہارے کھڑے رہتے تھے اور فجر کے قریب ہی نماز سے فارغ ہوتے تھے. قیام اللیل کا لفظ ہے, تراویح کا لفظ تو محدثین نے استعمال کیا, اصل لفظ ہے قیام اللیل, اور اس کے اوپر باب ہے قیام رمضان. اچھا, یہ روایت حضرت عمر کی 11 شروع کروانے کو بتا رہی ہے اور صحابہ کی 11 کو بتا رہی ہے. اب یہ بتائیں 20 والی روایت ہماری مین سٹریم کی کس کتاب میں ہے؟ بخاری سے لے کے ابن ماجہ تک, الموطا امام مالک بھی بیچ میں شامل کر لیں, مسند احمد بھی شامل کر لیں, لے کے ہیں وہ روایت. یہ لے کے آتے ہیں مصنف ابن ابی شیبہ سے. پہلے تو یہ مانے کہ ان کی والی روایتیں کوئی نہیں بخاری مسلم میں, ہمارے پاس تو بخاری مسلم میں موجود ہیں, عائشہ کی بھی. میں نے اس لیے کہا میرا کلپ لاکھوں لوگ دیکھ چکے ہیں, تراویح 20 یا 8, میں نے ایک ترتیب سے مقدمہ 45 منٹ میں سمجھایا ہے. فی الحال تو چونکہ ایک جھوٹ تھا, ایک جھوٹ کے لیے 3 لائنیں کافی ہیں. الموطا امام مالک انہوں کو تسی اپنا جعلی جڑا اجماع بنایا جے نا, بند کمرے 'چ بیٹھ کے بوجھ پا کے رکھو. انہی سے پوچھیں کہ امام مالک کیا 41 رکعتیں نہیں پڑھتے تھے نوافل کے طور پہ؟ ہمیں 20 سے چڑ نہیں ہے, ہم کہتے ہیں 40 پڑھے 100 پڑھے, کوئی مسئلہ نہیں, نفلی نماز ہے. آپ نے 20 فکس کیے, غلط ہے. نبی علیہ السلام کی رمضان یا غیر رمضان 11 رکعتیں ہوتی تھی. تابعین سے 20 رکعت بھی ثابت ہے, 41 بھی ثابت ہے, زیادہ بھی ثابت ہے, پڑھیں. ہم تو 20 کے کبھی مخالف نہیں رہے ہیں. ہم یہ کہتے ہیں, اور پھر یہ ہمیں مثال دیتے ہیں ارمین میں 20 ہوتی ہیں تو آپ بھی کریں, ارمین میں تو آمین بھی اونچی ہوتی ہے تو آپ بھی کریں, ارمین میں تو رفع الیدین بھی ہوتا ہے آپ بھی کریں, ارمین میں تو اقامت بھی اکیری ہوتی ہے آپ بھی شروع کریں. نال ٹھوس ہو جان گے, سا ہی نہیں نکلے گا. انہوں جی دلائل دیکھنے ہیں تو تسی بھی اپنے دلائل لے آؤ نا. ارمین دی دوست کس کو لگاتے ہیں آپ؟ اور ارمین میں بھی صرف مکے مدینے میں مسجد الحرام و مسجد نبوی میں 20 ہوتی ہیں, باقی پورے سعودیہ میں مکے مدینے میں بھی, ایون خانہ کعبہ سے واکنگ ڈسٹنس پہ باب العمرہ کی طرف جو مسجد ہے چھوٹی سی, اس میں بھی 11 رکعت ہوتی ہے. پورے سعودیہ میں 11 رکعت ہوتی ہے سر, ارمین میں ہوتی ہے, اور وہاں بھی 11 رکعت شروع کرائی تھی سعودی حکومت نے. بعد میں انہوں نے پنگا کیا, یہ لڑائی کرتے تھے وہاں جا کے, تو انہوں نے پھر 2 امام مقرر کر کے کسی طریقے سے ان سے جان چھڑائی بھی ہے. ان کے جو فتوے ہیں نا, امام کعبہ, یہ امام کعبہ کو دعوتیں تو دیتے ہیں نا یہاں پہ, امام کعبہ کے فتاوا بتائیں نا کیا ہے, 11 رکعت کے اوپر ہے یا 20 کے اوپر ہے. تو بال فی الحال تو ایک جھوٹ تھا, ہاتھی کے پاؤں میں سب کا پاؤں, ان کا جھوٹ تھا کہ حضرت عمر نے 20 شروع کرائی.
میں نے الموتا امام مالک سے ثابت کیا کہ حضرت عمر نے 11 شروع کروائی. 11 کریں. ٹھیک ہے جی. اس سے آگے ایک اور روایت ہے یزید بن رومان والی, اس میں وہ کہتا ہے کہ حضرت عمر کے زمانے میں لوگ 20 پڑھتے تھے, وہ اس سے آگے ہے, اس میں روایت ہے. سند صحیح ہے؟ نہیں سند کوئی نہیں, یزید بن رومان نے حضرت عمر کا زمانے نہیں پایا, منقطع روایت ہے. میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ کل کوئی پبلک کو دھوکہ دیں گے علی نے ساڑی علی نہیں دسی, علی نو پتہ نے تواڈے علیاں, اور یہ تواڈے علیاں نو پہلے میرے علیاں ہی ہوندیاں سن, مینوں پتہ نہیں سی کہ وہ تواڈے علیاں نے, اس واسطے میرے علیاں ہوندیاں سن. ٹھیک ہے نا جی, ہن نہ تواڈے علیاں نے میرے علیاں. اچھا آپ شیعوں کا بھی جواب دے دینا جو بدعت کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم شیعہ بھی بدعت کہتے ہیں, اور آپ کے غامدی صاحب بدعت کہتے ہیں, اور آپ کے مولانا ساق صاحب بھی بدعت کہتے ہیں. شیعہ کے تو صرف کندھے پہ رکھ کے نہ چڑھائیں. نہیں غامدی صاحب نہ بدعت. جی جی, غامدی صاحب نے تو ابھی کلپ ہے, ان کے سرے سے کوئی نماز ہی نہیں ہے. غامدی صاحب نے جو کچھ کہا بالکل ٹھیک کہا کہ تراویح علیحدہ سے کوئی نماز نہیں ہے, یہ نبی علیہ السلام پہ نماز فرض تھی, یہ نفلی نماز ہے, پڑھ لیں تو ثواب. غامدی صاحب کا جو کلپ شیعہ نے بھی اپلوڈ کیا ہے, میں اس کلپ کے ساتھ ہوں. جب آپ نیریٹو اتنا جعلی کھڑا کریں گے نا تو کاؤنٹر نیریٹو اسی طریقے سے آئے گا. جب آپ اپنی پبلک کو یہ کہیں کہ جو تراویح نہیں پڑھتا اس کا روزہ ہی نہیں ہوتا, تو سر پھر غامدی آپ کو صحیح اللہ تعالیٰ نے آپ کے اوپر مسلط کیا کہ وہ کہہ رہا ہے سرے سے نماز ہی نہیں ہے. بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے. نمازیں دن رات میں کتنی ہیں شاہ جی؟ 5. اور رمضان میں 5 ہوتی ہیں, 6 ہوتی ہیں, 5. تو تراویح سرے سے نماز ہی نہیں ہے, تو نفلی نماز ہے. اور یہ تو بخاری مسلم میں ہے کہ نبی علیہ السلام نے ڈانٹا تھا. بالکل صحیح ہے, آپ نے یہ ڈانٹا تھا کہ میرے ساتھ آ کے نہ شامل ہو, علیحدہ سے پڑھو. ہم بھی, حضرت عمر نے بھی جو صحیح بخاری میں آتا ہے تراویح شروع کرائی ہے, حضرت عمر نے تو خود پڑھی نہیں جماعت سے. انہوں نے کہا اس سے بہتر وہ ہے جو لوگ اپنے, اس لیے میں نے کہا تھا میرا وہ کلپ دیکھیں. اب آپ وہ ساری باتیں جو میں نے 40 منٹ کے کلپ پہ کی ہیں, میرا ٹائم نہ ضائع کریں, اگلا سوال کریں. ٹھیک ہو گیا؟ ٹھیک ہو گیا. اس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ چاروں ائمہ جو ہیں 20 رکعت پر متفق ہیں, اور 1400 سال. اور یار کہاں سے متفق ہیں, یہ امام آ گیا, بات ختم ہوگی سر, چھوڑ دیں. 1400 سال سے عملی سر بات ہی ختم ہو گئی, چاروں بات ہی غلط ہو گئی کہ آخری بات, وہ انگریز بزرگوں سے سینہ بسینہ چلی آ رہی ہے, اور آپ یہ سوچیں کہ اگر انگریز مسلمان ہو جائے تو وہ یہ کیا کہے گا کہ تسی منو چھیڑ رہے ہو, تانوں پتہ ہے میں بزرگاں دا مخالف ہاں, اس واسطے تسی منو ٹریگر کر رہے ہو. منو روزہ لگیا ہے, 15 منٹ رہ گئے نے, منو بزرگاں دے اوتے نہ چڑھاؤ. ٹھیک ہو گیا؟ انڈیویجول پہ تو شیعہ اے سوال دینا نا اپنے سوال جواب میں رکھیے گا, ابھی نہ چھیڑے مجھے. اس ٹائم میں کھادا پیتا ہونا نا, پھر میں کر لوں گا تھوڑے نا دو ہاتھ. اچھا لیکن اس میں پہلے اور نجی چینل چھاڑ دو, ایسا رنگ والا نجی چینل ہے, ہاں اے دیکھ لے تیرے رنگ والی میں دکھائیا, نجی چینل تیرے رنگ والی ہے. اچھا ایک گل سن, مسئلہ یہ ہے چاروں امام کیا ہے, ایک امام تو میں نے بتا دیا, جھوٹ پکڑا گیا, ہوں رہ گئے جو 3. پہلے 4 دی گنتی دوبارہ پوری کرو گے, پھر اگلا سوال کرنا. پہلے کہنا نہیں وہ ساڑھے کو غلطی ہو گئی ہے. اور میرے بھائی یہ نفلی عبادت ہے, اس کو اتنا بڑا جھگڑا بنایا ہوا ہے انہوں نے, اور ایک مطلب اس لیول تک لے گئے ہوئے ہیں. میں نے دیکھا اہل حدیث کو کوئی جھگڑا نہیں بناتے ہیں. آج تک اہل حدیث نے کسی کو کہا ہے کہ جی آپ جو ہیں وہ انفیوں کی مسجد میں گئے ہوئے ہیں تو 8 پڑھ کے نکل آیا کریں. الٹا اہل حدیث علماء یہ کہیں گے آپ 20 والوں کے پیچھے جاتے ہیں تو 20 پوری پڑھ کے ہیں, اصل مقصد قرآن سننا ہے, اور یہی میرا بھی موقف ہے. چلیے بھائی ایک اصولی بات آپ سے پوچھ لوں, نفلی عبادت جماعت سے کرنا بدعت ہے یا نہیں, یہ بات بتا. سنت ہے, بدعت کیوں ہے؟ میرا اس کے اوپر بھی کلپ ہے. میں تو کہتا ہاں, لیکن وہ کون سی جو آپ اس کو فرض کے درجے کے اوپر نہ لے جائیں. اگر کسی نے تراویح فرض کے درجے پہ بنا دی ہے, نبی علیہ السلام نے 3 دن جماعت سے پڑھی نا. وہ کہتے ہیں وہ تو جب جو شیعہ عالم نے ایک تقریر کی, وہ کہتا ہے جی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ان کو وہ خود آ کے کھڑی ہوں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر پڑھانی ہوتی تو جامعہ مسجد میں تشریف لے جاتے. وہ تو زبردستی کہتے ہیں آئے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ڈانٹ کے نکال دیا, تو یہ سنت کہاں سے؟ ڈانٹ کے نہیں, وہ اس طرح نہیں تھا. وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غضبناک ہوئے, اور آپ نے غضبناک ہونے کی وجہ یہ نہیں بتائی ہے. آپ نے بتایا کہ مجھے خطرہ ہے تم پہ فرض نہ ہو جائے. آپ نے یہ نہیں کہا کہ تم پڑھ کے کام غلط کر رہے ہو, اس پڑھنے کو غلط نہیں کہا آپ نے. تو الفاظ کے چناؤ میں ایک نقطے سے محرم سے مجرم بن جاتا ہے, اور ایک کل سے قل بن جاتا ہے, اور قل سے کل, اور قلب سے قلب بن جاتا ہے. تو وہ بات میں نے اس لیے آپ کو پہلے ایک جملہ بولا تھا کہ 50 منٹ کا مقدمہ 5 منٹ میں آپ کو کیسے سمجھاؤں. آپ یوٹیوب سے رابطہ کریں اور لکھیں تراویح 8 یا 20, 8 ڈیجٹ میں 20 میں. دنیا میں کسی مولوی کا کلپ تراویح کے اوپر اس سے زیادہ دیکھا گیا تو مجھے آپ نے بتا دینا ہے. جو فرقوں کے مولوی ہیں ان کا تو نہیں دیکھا گیا, جڑا بغیر فرقے والے سارے نے دیکھا ہوا ہے. اور نیچے لوگوں کے کامنٹس بھی پڑھ لیجئے گا, آپ کو پتہ چل جائے گا. اگلا سوال کسی کے پاس جواب ہی نہیں ہے.